مینی کہانی افسانچہ کو دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے اور پھر یہ تاثر کے اعتبار سے طویل افسانے کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ یہ افسانچے کی پسندیدگی کی ایک اور اہم وجہ کہ طویل افسانے کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ قابل فہم ہے۔ اس کلپ میں نے جو افسانچوں کو شامل کیا ہے اس کی گہرائی کو محسوس کریں۔ کتنے بڑے بڑے پلاٹ پر یہ افسانچے لکھے گئے ہیں۔ سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے عذر۔ راجا کے بچے کی سالگرہ تھی مگر بارش نے پروگرام مشکوک کر دیا۔ راجا نے تمام مہمانوں کو فون کر کے آمد کی تصدیق شروع کر دی۔ ہیلو نجیب، کیا آپ کی آمد پکی ہے؟ مشکل ہے، میرے گھر کے پاس پانی بہت کھڑا ہو گیا ہے۔ بطول بھابی، آپ تو آئیں گی نا آج کے پروگرام میں؟ نہیں بھائی، میں تو نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو قریب ہی رہتی ہیں۔ ارے بھائی، آج بارش کی وجہ سے بیوٹی پارلرز نہیں جا سکی۔ کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، ہم آیت الکرسی کا ورد کر لیں گے۔ آئیے اب رانا خان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ماسک۔ بغیر ماسک کے ہی شاپنگ مال میں گھستا چلا گیا۔ تمہارا ماسک کہاں ہے؟ ریسیپشنسٹ نے اسے گھور کر پوچھا۔ ماسک؟ کیسا ماسک؟ اسے یہ کہتے ہوئے کھانسی آ گئی۔ سب بھاگ رہے تھے، اس سے دور ہو رہے تھے۔ فقط ایمبولینس کی کرخت سائرن کی آواز قریب محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ عامر گو کے نو آموز ہیں۔ نیا افسانچہ لکھنا شروع کیا ہے، لیکن ان کے قلم میں ایسی کاٹ ہے کہ ان کے افسانچوں پہ مجھے یہ قلم کار کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا ایک افسانچہ۔ عنوان ہے اللہ میاں کو خط۔ اے میرے اللہ میاں، مجھے شدید بھوک لگی ہے، دوپہر ڈھل رہی ہے، سب آرام کر رہے ہیں، میں کچن میں گئی تھی مگر فریج میں تالا لگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں امی ابو بہت یاد آتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس ہیں، آپ تو انہیں وقت پر کھانا دیتے ہوں گے۔ یہاں تو بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ ہر ایک کو گن کر روٹیاں دو تاکہ کھانا برباد نہ ہو۔ بھوک سے زیادہ کھانا ہو تبھی کھانا بچتا ہے نا۔ بیگم صاحبہ کو کسی کی بھوک کا اندازہ ہی نہیں، 2 روٹی سے کہاں پیٹ بھرتا ہے۔ سنیں اللہ میاں، بیگم صاحبہ باورچی کو ڈانٹ رہی ہیں کہ آج جمعرات ہے، ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے 2 آدمیوں کا کھانا مسجد کیوں نہیں بھجوایا، اور میں سوچ رہی ہوں کاش وہ کھانا مجھے دے دیں تو میں پورا دن زیادہ اچھے سے کام کر سکوں۔ سائمہ سید کا ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔
عنوان ہے لیکھاری۔ اچھا، تو آپ لیکھاری ہیں؟ جی، نہایت فخر سے جواب آیا۔ اچھا مشورہ ہے، مگر پروفیشن کیا ہے آپ کا؟ مخاطب کو ناگوار گزرا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہی کہ لکھنا پروفیشن نہیں ہے؟ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ میں بھی کبھی لکھاری تھا۔ سندھی میں افسانچہ نگاری خوب ہو رہی ہے۔ آئیے سندھی کا ایک نمائندہ افسانچہ سنتے ہیں۔ اسے تحریر کیا ہے اخوند عباس نے، اور اسے اردو قالب میں آکاش مغل نے ڈالا ہے۔ عنوان ہے تشویش۔ ہیلو، ہاں رامو، کہو چینی کے دام کچھ چڑھے؟ ہاں سیٹ، سمجھ لو بسوارے نیارے ہو گئے ہیں۔ پھر ایسا کر 5 نمبر گودام میں سے 50 بوریوں کو دے جھٹکا، اور سن، اپنے مزدور شموں سے اس بار 4 بوریاں اضافی اٹھوانا۔ پچھلی بار بھی دوا کے بہانے 80 روپیہ زیادہ لے گیا تھا۔ جی سائیں، لیکن آپ سنائیں کہاں پہنچے؟ ہم ابھی منا سے نکلے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کر۔ افسانچہ جو خاص الخاص سرزمین پاکستان پہ جنم لینے والی صنف سخن ہے، اور ہم اسے ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ قابل قبول ہے نہیں نا؟ تو پھر آپ بھی میری طرح افسانچے کی آبیاری کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اساتذہ کے افسانچے پڑھیں۔ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں نے یہ چینل بنایا ہی اسی لیے ہے کہ افسانچے ہر ایک تک پہنچ سکے۔ تو پھر آپ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ صرف 1 لائک، 1 سبسکرائبشن کا اضافہ کرتے چلے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک افسانچہ پہنچ سکے۔ آئیے اب جناب شبیر لاکھوں کا سندھی فلش فکشن سنتے ہیں۔ عنوان ہے پلاٹ۔ اسے اردو میں منتقل کیا ہے آکاش مغل نے۔ لاڑکانہ 2160 فٹ، قمبر 1250 فٹ، گلشن حدید 120 گز، حیدرآباد لندن ٹاؤن 80 گز، قبر 7 فٹ۔ اب ہم سنتے ہیں افسانچہ نگاری میں ایک بہت بڑا نام، جناب بشیر مالیر کوٹلدی کا افسانچہ۔ عنوان ہے تحفہ۔ میرے بچوں میں سے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کی سالگرہ پر اسے قیمتی تحفہ دینا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ وہ جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اور وہ ماں بھی بن گئی۔ میں اسے شفقت پدرانہ میں رچا بسا تحفہ ہر سال دیتا رہا۔ آج میری گاڑی 100 کلومیٹر کی رفتار سے
اس کے سسرال کی جانب دوڑی جا رہی ہے۔ میں جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر اس کا تحفہ پیک کیا ہوا رکھا ہے۔ ایسا تحفہ شاید ہی کسی باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہو۔ جانتے ہیں یہ تحفہ کیا ہے؟ اس کو یہ میرا آخری تحفہ ہے، کفن۔ اور اب سنتے ہیں ڈاکٹر یاسمین اختر بھاگلپوری کا افسانچہ بے بسی۔ اس روز رفیق صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سردی اور زکام تھا۔ دفتر سے چھٹی لے کر جلد ہی گھر آ گئے تھے۔ گھر آ کر ان کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ پڑوس میں شادی تھی، فل ساؤنڈ میں گانے بج رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ منہ دھو کر کچھ کھایا اور بستر پر لیٹ گئے۔ نیند آ جاتی تو آرام مل جاتا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مکان مالک کی وائف جا رہی ہیں، تم بھی ان کے ساتھ شادی میں شرکت کر لو۔ پڑوس کی بات ہے، نہیں جاؤ گی تو وہ لوگ برا مانیں گے۔ ہاں امی، آپ چلی جائیے، میں پاپا کی دیکھ بھال کروں گی، ان کی بڑی بیٹی صبا نے کہا۔ تم کہتی ہو تو میں چلی جاتی ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ رفیق صاحب نے مغرب کی نماز ادا کی اور میڈیکل سے دوا لانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے۔ وہ پہلی منزل پر رہتے تھے، نیچے مکان مالک تھا۔ آخری زینے پر چڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹی کی چیخ سنائی دی۔ ہڑبڑا کر آگے بڑھے۔ کمرے میں مکان مالک کے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ صبا کے کپڑے کی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ والد صاحب نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بڑی بے بسی سے بیٹی کے خوفزدہ